الله من يقرأ الفاتحة. دشمنان منکران و قاتلان اہل بیت خصوصاً سعود و آل سعود بنو امیہ و بنو عباس پہ خطوط لعنت أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. صلوات تعریفیں خدائے صداقت کے لیے، حج گئے درود و سلام خان والے صداقت کے لیے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب. عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بجعفر ابن محمد الصادق علیہ السلام. وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد. اما بعد، مجلس شہادت حضرت حجت صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام خانواد اہل بیت کی بارگاہ مقدس میں تعزیت پیش کرتا ہوں، اپنی طرف سے اور آپ تمام کی طرف سے. تقاضۂ محبت یہ ہے کہ تعزیت پیش کی جائے، اور تقاضۂ محبت یہ بھی کہ پھر امام کی سیرت کو بیان بھی کیا جائے اور اس پر عمل کی دعا بھی کی جائے. خدا کا لطف و کرم فرش ادا بچھانے والوں کے لیے اور خدا کا لطف و کرم فرش ادا پہ آنے والوں کے لیے.
بچھایا انہوں نے کہ تاکہ لوگ جعفر صادق کو سنیں، اور آئے اس لیے کہ پھر امام جعفر صادق کو سنیں۔ گرچہ تاریخ شہادت تو آج نہیں ہے، لیکن ایام عزا تو بہرحال ہیں۔ ایام عزا صادقیہ اگر ہر ایک امام بارگاہ اپنے اپنے رب کو قائم کر لیتا ہے اور مجالس کی ترتیب منعقد ہوتی تو عشرہ آسانی ہو سکتا ہے۔ ایک مجلس امام کے نام کی ایک امام بارگاہ میں ہو ایک عنوان کے ساتھ، اگلے امام بارگاہ میں اگلے دن مجلس ہو اگلے عنوان کے ساتھ، تو 10 دن مجلس ہوتی، 10 عنوان ہوتے، امام صادق علیہ السلام کی تعلیمات عام ہوتی۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ بہرحال خدا کبھی ہماری اس تمنا کو عملی شکل بھی دے گا کہ ہر گھر میں ذکر جعفر صادق ہو۔ عجیب بات نہیں ہے، اذان سنتے ہو اپنے امام کے نام سے، اپنے گھر میں لگاتے تھے اوقات سحر و افطار اپنے امام کے نام سے، مجلس کیوں نہیں کرتے اپنے اس امام کے نام سے؟ دو ہی تو فقہ مشہور ہیں یہاں پر، ایک فقہ حنفی اور ایک فقہ جعفری۔ آپ کو معلوم ہے کہ اوقات نماز میں فرق ہے، خاص طور سے نماز مغرب۔ فقہ حنفی کا انداز اور ہے کہ ٹکیا ڈوب جائے، قرص الشمس غروب ہو جائے تو نماز مغرب ہو جاتا کا وقت ہو جاتا ہے۔ فقہ جعفری کے اعتبار سے جب تک سرخی مشرق زائل نہ ہو تب تک وقت نہیں ہوتا، بس ایسا لگتا ہے جیسے 12 کا فرق ہے۔ فقہ حنفی اور فقہ جعفری تو روزہ افطار کرتے رہے امام کے نام سے۔ صلوات پڑھ لیں محمد۔ نمازیں پڑھتے رہے امام کے نام سے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ امام علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے ایک مجلس مختصر ترین وقت ہے، لیکن یہ سمجھتے ہوئے کہ نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے۔ کوئی تو بڑھا آگے کہ فرش عزا بچھائے امام کے نام سے، ہیں تو سب جعفری، لیکن جعفر کو یاد کرنے والے بہت کم۔ آئیے آغاز کرتے عنوان مخصوص آج کی مجلس عزا کے لیے حسن اتفاق کے عنوان ہی کے نام سے ہے۔ عنوان کے نام سے، تو فرق یہ ہے کہ امامیہ میں بصرہ کے رہنے والے کو یاد کریں گے، یعنی عنوان بصری، اور اس معروف حدیث کو بیان کرنے سے پہلے امام کی شخصیت کے حوالے سے اپنے نوجوان دوستوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، امام کے سامنے ضریس کنانی، ضریس شاید تلفظ آپ کو واضح نہ ہو رہا ہو، سواد کے بعد زواد آتا ہے، زواد رے یہ سین، ضریس نام تھا۔ ایک شخص
کنانی قبیلے کا حوالہ تھا. اس نے امام کے سامنے امام کے نام کا استہزاء کیا کہ آپ کے والد نے آپ کا نام جعفر رکھا. یہ جعفر کیا ہوتا ہے؟ امام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ تمہارے والد نے اپنی جہالت کی بنیاد پر تمہارا نام رکھا زریس، جبکہ زریس ابلیس کی بیٹی کا نام ہے. بہت غور کیجیے گا، یہ جو گوگل سے نام نکال کے رکھتے ہو نا بھائی، یہ خیال کرنا اس میں شیطان کے بچوں کے نام بھی آتے. صلوات پڑھے محمد والے. آپ تک آواز پہنچے گی، چاہے یہ ساتھ میں وسیلہ ہو کہ نہ ہو. اگر آپ کی سماعتیں متوجہ رہیں تو انشاءاللہ آواز پہنچے گی، اور جب آپ تک پہنچے گی تو انشاءاللہ پھر آپ کی آواز امام تک پہنچے گی. تو نام رکھا تھا زریس کے باپ نے اپنے بیٹے کا. زریس عربی کا لفظ ہے، اور امام نے ارشاد فرمایا تمہارے باپ نے اپنی جہالت کی بنیاد پر نام رکھا تمہارا زریس، جبکہ زریس ابلیس کی بیٹی کا نام ہے. اور میرے والد نے میرا نام رکھا اپنے علم کی بنیاد پر جعفر، کہ جعفر جنت کی نہر کا نام ہے. بعض روایتوں میں یہ واقعہ 5ویں امام سے منسوب کیا گیا کہ باقر سے زریس کے درمیان یہ مکالمہ. بعض روایتوں میں یہ امام سے منسوب کیا گیا. تو بات تو دونوں ہی صادق ہیں، وہ علوم کو شگافتہ کرنے والے، یہ نہر بن جانے والے. اور نہر بھی ایسی، ایک لفظ شریعہ یا مشرعہ، جس سے لفظ شریعت بھی سمجھ میں آتا ہے. شریعت کو شریعت کیوں کہتے؟ کہ شریعت کا مطلب گھاٹ، دریا کے کنارے جہاں پر زمین ذرا مسطح واقع ہو، کہ جہاں پر حیوان اور انسان پانی دریا سے لے سکتے ہوں. ہر کنارے سے پانی لینا ممکن نہیں ہے، دریا تو پورا ہی بہتا ہے. اگر گھاٹ نہ ہو تو پانی انسان کے لیے لینا آسان نہ ہو. تو بہتا تو تھا علم محمد کا دریا، اگر جعفر صادق نہ ہوتے لینے والا کیسے؟ محمد وعلى محمد صلوات اللہ.
امام علیہ السلام کے نام کی تھوڑی سی وضاحت ہو گئی. جعفر کا ترجمہ نہر، بعض نے لکھا نہر کوچک، چھوٹی نہر. اور قبلہ یہ تو بات واضح ہے کہ جب تک نہر چھوٹی نہ ہو استفادہ آسان نہیں ہوتا. بڑی نہر میں گر جانے کا ڈر لگتا ہے. انسان اگر تصور کرے تو امام کے نام کا ترجمہ واضح. جعفر کا مطلب جنت کی نہر. باقر العلوم کے بیٹے کا نام جعفر. پورے 12 اماموں میں ایک جعفر. اور صادق آسمانوں میں آپ کو کہا گیا. اور صادق کہنے کی ایک وجہ کہ جیسے خدا کا حبیب صادق، کہ ہر ایک دعوے دار نبوت سمجھ لے نبی تو کہلوائے اپنے آپ کو، صادق نہیں ہوگا. تو زمانہ جس کو چاہے جعفر کہے، جعفر تو کوئی ہوگا مگر صادق نہیں ہوگا. جسے آسمان والے صادق کہیں، زمین والے جعفر کہیں. اسی کی مجلس اعظم میں آ کر بیٹھے ہیں. تو لقب صادق کی 2 وجوہات. پہلی وجہ اللہ کے رسول کے دور مقدس سے ملی ہو. دوسری وجہ آسمانوں کے درمیان آپ کا نام. اور تیسری وجہ جو بہت زیادہ روایات میں بیان کی گئی کہ آنے والے دور میں ایک اور جعفر امام نقی علیہ السلام کے لخت جگر، کہ وہی جعفر ہیں کہ جو 11ویں امام کے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آگے آ کے کھڑے ہو گئے. کسی کو خبر ہی نہیں تھی یا جان بوجھ کے چھپایا جا رہا تھا کہ عسکری کا جنازہ کون پڑھائے گا. عسکری کا بھائی پڑھائے گا یا عسکری کا بیٹا پڑھائے گا. اور چونکہ بیٹے کی اطلاع یا تو تھی نہیں یا چھپائی گئی، لیکن تم چھپاؤ یا بے خبر رہو، باخبر وہ. اس نے ظہور دینے والا جو، اس نے 5 سال کے شہزادے کو سامنے لا کر رکھ دیا. بیت الشرف کا پردہ اٹھا اور عسکری کا لخت جگر اپنے بابا کے جنازے کے قریب پہنچا اور اپنے چچا جعفر کی ابا کے دامن کو کھینچ کر کہا، آپ ہٹ جائیے چچا، میں زیادہ حقدار ہوں کہ اپنے بابا کی نماز جنازہ پڑھاؤں. تو کہیں کوئی اس جعفر کو امام نہ سمجھ لے، اس لیے خدا نے اس جعفر کو صادق قرار دیا. اب اگر کوئی اور جعفر ہو تو کاذب تو ہوگا، صادق نہیں ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تیسرا آپ کی بہت محبت نعروں سے نواز رہے ہیں، لیکن میری بات اگر آپ تک پہنچتی رہے تو میرا ثواب کچھ بڑھ جائے گا. مولا فرماتے ہیں وہ نظر جس میں عبرت نہ ہو بیکار ہے. وہ نظر جس میں عبرت نہ ہو. عبرت اور اعتبار ایک معنی میں ہے. عبرت کا ترجمہ آئینہ. وہ نظر جس میں آئینہ نہ ہو. آئینے کا مطلب جس میں اقوام گزشتہ کے حالات پر نگاہ نہ ہو،
قوم لوط پر کیا ہوا، قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا، قوم سمود اور قوم عاد کے کیا جرائم تھے، امام فرماتے ہیں وہ نظر جس میں عبرت نہ ہو بیکار ہے۔ اور چونکہ جب آپ لگا رہے تھے نعرہ ہم تھے خاموش، تو امام فرماتے ہیں وہ خاموشی، وہ سکوت جس میں فکر نہ ہو وہ بیکار ہے، اور وہ کلام جس میں ذکر نہ ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یاد رکھیے 3 باتیں مولا کی آ گئیں آپ کی خدمت میں، نظر میں عبرت ہو، سکوت میں فکر ہو، اور کلام میں ذکر ہو۔ بات مسلسل تھی لفظ صادق سے۔ آپ کا لقب مشہور ترین، سارے القاب اچھے، جیسے سارے اچھے نام اللہ کے، ایسے سارے اچھے القاب معصوم کے۔ تقی کہیں تو یہ معصوم، نقی کہیں تو یہ معصوم، عسکری کہیں تو یہ معصوم، مہدی کہیں تو یہ معصوم، ارے قائم کہیں تو یہ معصوم۔ ہر لقب معصوم ہر معصوم کے ساتھ، لیکن شہرت کے ساتھ آپ کے زمانے کے اعتبار سے۔ اور تیسری اور آخری بات امام کے تعارف کے حوالے سے، آپ کی کنیت، ویسے تو آپ 7ویں امام کے والد ہیں، تو 7ویں امام کا نام تھا موسیٰ، تو ہو گئے ابو موسیٰ۔ آپ کے ایک بیٹے اسماعیل بھی تھے، تو اسماعیل کے باپ ہونے کی حیثیت میں ہو گئے ابو اسماعیل۔ تو ابو اسماعیل کہیں تب بھی ٹھیک، ابو موسیٰ کہیں تب بھی ٹھیک، مگر امام کو جو اپنی کنیت سب سے زیادہ پسند ہے، بات پڑھے محمد و آل محمد، وہ کنیت ہے ابو عبداللہ۔ صرف اختصار سے کام لیتا ہوں، عبداللہ کا ایک مطلب تو کہ امام کا بیٹا عبداللہ بھی ہے، تو عبداللہ کے باپ ابو عبداللہ۔ 12 اماموں میں 2 ہی اماموں کی کنیت ہے ابو عبداللہ، ایک سرکار سید الشہداء کی، ایک امام جعفر صادق علیہ السلام کی۔ تو وہاں پر مولا حسین کا چھوٹا لخت جگر علی اصغر عبداللہ رضی، یہاں امام کے بیٹوں میں عبداللہ ایک لفتح کے نام سے مشہور ہوئے، تو امام کی کنیت بنی ابو عبداللہ۔ عبداللہ کی وجہ سے ایک قول، اور ایک قول اس سے زیادہ معتبر، کہ جب کوئی اولاد نہ تھی تب بھی ابو عبداللہ تھے، اور امام کو یہ کنیت اتنی پسند ہے کہ کسی اور کنیت سے امام کو پکارے تو وہ آپ کا مسئلہ ہے۔ ابو عبداللہ سے امام خود چاہتے ہیں کہ امام کو پکارا جائے۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب آسان سا ہے کہ جب کبھی انسان عبد خدا ہو جائے تو اس کا باپ جعفر صادق ہو جائے، جب کبھی انسان عبداللہ ہو جائے، عبد طاغوت نہ رہے، عبد دولت نہ رہے، عبد عورت نہ رہے، عبد زینت نہ رہے، عبد جمال نہ رہے، عبداللہ ہو جائے، تو جس دن عبداللہ ہو گیا اس دن اسے جعفر صادق سمجھ میں آ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ میں سمجھتا ہوں کہ امام کی شخصیت 12 اماموں میں سے خاص ایک امتیازی شخصیت کے طور پر، کہ چھٹے امام وہ ہیں جو ثقافت اہل بیت کو اس طرح پھیلانے والے
اہل بیت کی تہذیب کو اتنا عام کرنے والے کہ اہل بیت کے ماضی کو اہل بیت کے مستقبل سے جوڑ دیا. غدیر و کربلا کو سمجھاتے ہوئے امام قائم تک کا زمانہ ملا کے بتا دیا. اس کے سمجھ میں چھٹے امام آ گئے, غدیر آ گئی سمجھ میں, چھٹے امام سمجھ میں آ گئے, کربلا سمجھ میں آ گئی, چھٹے امام سمجھ میں آ گئے, امام قائم سمجھ میں آ گئے. چھٹے امام کی شخصیت, اور چونکہ آپ سے وعدہ کر چکا کہ عنوان بصری پہ بات کریں, تو عنوان بصری پر بات کرتے ہوئے اسی لفظ عبداللہ کے ساتھ آگے بڑھیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ عنوان بصری ایک شخص بصرہ کا رہنے والا, رہتا مدینہ منورہ میں, اب اس کی عمر تھی 94 برس. 90 سال اور 4 ملائیں 94 برس. اب 94 برس کے بوڑھے کو کیا تعلق ہے علم کے مسائل سے؟ 94 برس میں لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں, علم نہیں کرتے. ایسا ہی ہے. 94 برس میں کوئی مدرسہ کھلتا نہیں کسی بوڑھے کے لیے, بس مسجد رہ جاتی ہے بوڑھوں کے لیے. لیکن یہ 94 برس کا شخص علم کا اتنا پیاسا ہے کہ اہل سنت کے 4 ائمہ میں سے ایک امام مالک بن ہے. امام مالک کے پاس جاتا ہے کسب فیض کرنے کے لیے. بعض لکھا 2 سال تک گیا, بعض کہتے ہیں کئی سال تک گیا. امام مالک سے سیکھتا رہا اور ایک دن خیال آیا کہ چلو جعفر صادق سے ملاقات کریں. اب تو تازہ ہوا بھی آ رہی ہے, تو اس ہوا کے ساتھ ولا کی کیفیت میں پہچانیے علم کی اہمیت کو چھٹے امام کی شخصیت کے عنوان میں. یہ شخص 94 برس کا امام مالک سے علم لیتے لیتے اب آ گیا امام صادق کی بارگاہ مقدس میں. جب امام کے پاس پہنچا, امام کے در دولت پر سلام پیش کیا. امام نے سلام کا جواب دیا تو اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں. امام نے ارشاد فرمایا, میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں کہ دیکھیے ہمارے پاس آنے والوں پر حکومت کی نگاہیں بہت کڑی ہوتی, اندازہ ہی نہیں ہے. آج آپ کتنی آسانی سے امامیہ میں آ گئے, اتنی آسانی سے لیاقت آباد میں آ گئے. آپ کو اندازہ ہی نہیں. اتنا مشکل تھا امام کے پاس جانا. امام کے زمانہ مقدس میں حکومت جن کے ہاتھوں میں رہی, 7 بادشاہ گزرے امام کے دور میں. ان 7 بادشاہوں میں سے 5 گزرے بنو عباس سے اور 2 گزرے 5 بنو امیہ سے اور 2 بنو عباس سے.
سب سے مشکل ترین دور مولا کا منصور دوانقی کا دور، عباسی خلیفہ، شدید ترین سیکیورٹی امام کی نہیں ہے، بلکہ امام کے خطرے کو محسوس کیا جا رہا۔ ہر حکومت گھبراتی ہے کہ اگر حقدار کو حق مل گیا تو ہم کہاں جائیں گے۔ ہر حکومت گھبراتی۔ تو عنوان بصری سے امام کا یہ جملہ یہ اسی پیرائے میں ہے کہ تم ہمارے پاس زیادہ آیا جایا نہ کرو، ہمارے پاس بہت سارے مسائل رہتے ہیں، اور بہتر ہے تم جن سے علم لے رہے ہو ان سے علم لیتے رہو۔ یہ کہنے لگے کہ مایوس ہو گیا کہ اگر مجھ میں کوئی ذرہ برابر بھی خیر دیکھتے، اس حد تک تھا کہ امام کو امام کے نام سے بھی لوگ نہیں جانتے تھے سوائے خاص جاننے والوں۔ امام کا نام مشہور تھا الشریف۔ امام کو لوگ جو عام لوگ پہچانتے تھے شریف۔ تو یہ شریف کیا ہے؟ گھبرائیے نہیں، جو شریف پاکستان میں بدنام ہوا وہ اور مسئلہ۔ مدینہ منورہ میں آج بھی سادات کو شریف کہا جاتا ہے، اور اگر سید شریف نہ ہو تو پھر کوئی شریف نہیں۔ کچھ خبر بھی ہے، قبلہ کی اشارہ کر رہا ہوں کہ آپ کے شہر کراچی میں کسی نے دعویٰ امام مہدی کر دیا، معلوم ہے؟ اللہ پڑھے محمد والے امام زمانہ علیہ السلام کے تمام جملے دشمنوں منظروں پر خطوط لعنت۔ صرف میں نے اشارہ کیا، تفصیل کسی اور موقع میں۔ شریف عنوان بصری کہتا ہے اگر میرے اندر ذرہ برابر بھی خیر ہوتی تو مجھے ضرور کچھ عطا کرتے مولا۔ دل برداشتہ ہو کے امام کی بارگاہ سے ہو کے رسول خدا کے روزے پر گیا، خوب رویا۔ اگلے دن پھر گیا، ممبر اور روزے کے درمیان نماز 2 رکعت پڑھی، پھر توسل کیا، اے خدا تو قلب جعفر کو میری طرف موڑ دے کہ تاکہ تیرے عطا کیے ہوئے علم کی کچھ برکتیں مجھ پر بھی وہ اتار دو۔ دعا مانگی، روتا رہا، اپنے گھر واپس چلا گیا۔ اتنا دل برداشتہ تھا، عنوان کہتا کہ گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا سوائے نماز واجب کے نکل۔ جب گھر میں رہتے ہوئے بھی دل اور مزید تنگ ہو گیا تو پھر دوبارہ امام کے در پہ چلا گیا۔ بہت غور کیجئے گا، عصر کی نماز پڑھ چکا تھا، کہتا میں امام کے دروازے پر پہنچا، امام کے خادم نے آ کر کہا کس سے ملنے آئے ہو؟ کیا بات ہے؟ کہا شریف سے ملنے آیا۔ کہا وہ مصلی پر کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے، تم بیٹھ جاؤ۔ کہتا میں بیٹھ گیا دروازے کے پاس۔ جب نماز تمام کر چکے مولا تو پھر خادم امام کا باہر آیا کہ آؤ اللہ کی برکت کے ساتھ تمہیں امام بلا رہے۔ امام کے پاس پہنچا، امام نے ارشاد فرمایا سلام کے بعد، ابو من، تم کس کے باپ ہو؟ یہ طریقہ تھا بات کرنے کا، لوگ کنیت سے بات کرتے تھے، نام استعمال کم کرتے تھے۔ ابو من، بھائی کنیت کیا، تم کس کے باپ؟ کہتا ہے ابو عبداللہ۔ عنوان کہتا ہے میری بھی کنیت ابو عبداللہ ہے۔
میرے بیٹے کا نام عبداللہ، میں ابو عبداللہ۔ امام کا عجیب جملہ ہے، فرمایا خدا تمہاری کنیت کو باقی رکھے۔ اس دعا کے کتنے پہلو ہیں؟ شاید امام نے اس کے بیٹے کی حیات کی دعا دی، صلوات پڑھے محمد وآلہ شاید امام نے اس کے بیٹے کی توفیق الہیہ کی دعا کی۔ کتنے پہلو بن سکتے؟ اللہ تمہاری کنیت کو ثابت رکھے اور اللہ تمہیں اپنی بارگاہ سے توفیق عطا کرے۔ یہ دو جملے سن کر عنوان کہتا ہے میرا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ میں سوچتا تھا اگر اب کچھ بھی نہ دے تب بھی بہت کچھ مل گیا۔ اللہ اکبر۔ تصور کیجئے ہم اور آپ تو ان دعاؤں کو کیا سمجھے، وہ 94 سال کا بوڑھا خوب سمجھا، کہتا ہے میری وہ دعا اور نماز قبول ہو گئی جب رسول کی مسجد میں پڑھ کے آیا تھا۔ اب امام مجھے اور کچھ نہ دیں تب بھی یہ دو دعائیں کافی ہیں، ایک کنیت اور ایک توفیق کی دعا۔ پھر پوچھا ما مسئلہ، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ کہتا ہے میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے رسول کے روضے پہ جا کے کہ اللہ آپ کا دل نرم کر دے میرے لیے، اور جو اللہ نے آپ کو علم عطا کیا اس میں سے کچھ مجھے عطا کر دے، اس میں سے کچھ مجھے عطا کر دے۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابا عبداللہ، پہلے حقیقت عبودیت کو پہچان لو۔ جب حقیقت عبودیت کو پہچانو گے پھر راستہ آسان ہو جائے گا۔ کہتا ہے میں نے پوچھا اے شریف یہ حقیقت عبودیت کیا ہے؟ میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ امام کو اپنا جو کنیت بہت پسند ہے، وہ دلیل کیا ہے؟ فرمایا ابو عبداللہ کہو، شریف نہیں، صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ حقیقت عبودیت کیا ہے؟ فرمایا 3 باتیں۔ پہلی بات یاد رکھو کہ جو کچھ تمہیں اللہ نے دیا ہے اسے اپنا نہ سمجھو، جو کچھ تمہیں اللہ نے دیا ہے اسے اپنا نہ سمجھو۔ اپنے معاملات کی خود تدبیر نہ کرو، خدا پہ چھوڑ دو۔ تیسری بات، جس کام کا خدا نے حکم دیا وہ کرنے میں لگ جاؤ، جس کام سے روکا اسے چھوڑ دو۔ یہ 3 باتیں ہیں حقیقت عبودیت۔ میں صرف ترجمے پر اکتفا کر رہا ہوں، ورنہ یہ حدیث پورا اشرح کا عنوان رکھتی ہے۔ حقیقت عبودیت کیا ہے؟ بہت بڑا مرحلہ ہے، آسان نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں یاد رکھو کہ اگر انسان یہ سمجھ لے کہ جو اللہ نے دیا ہے وہ سب اس کا نہیں ہے، جس نے دیا ہے اس کا ہے، تو پھر خدا کی راہ میں خرچ کرنا مشکل نہیں رہتا۔ اس کو آسان کر لیتا، بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ ویسے لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو سخاوت پر آمادہ کرنا آسان نہیں ہوتا، کہ اس کی جیب سے جو کار خیر میں آپ ڈونیشن دلوانا چاہیں۔ امام کے الفاظ یاد رکھو
اگر انسان یہ سمجھ کے دے کہ اپنا مال دے رہا ہے تو تکلیف ہوگی، اور اگر یہ سمجھ کے دے کہ اللہ کا دیا ہوا دے رہا ہے، تھوڑی سی مثال، ایک مثال شتیتہ بانو کی بارگاہ سے، ایک مثال مرحوم علامہ جوادی اللہ مقامہ کی بارگاہ سے۔ شتیتہ کو آپ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ پہچان لیں۔ شتیتہ وہ جسے 7ویں امام نے اپنا کفن بھجوایا تھا اس کے اپنے لیے، اور اس کے ہاتھ کا کاتا ہوا کپڑا خود رکھا اپنے کفن کے لیے۔ شتیتہ نیشا پور سے جب آگے بڑھتے ہیں قدم گاہ سے، تو اصل شہر میں اس کا مزار مقدس شتیتہ بانو۔ جب محمد بن ابراہیم امام کا نمائندہ 7ویں امام کا جب لوگوں سے امام کے حقوق جمع کر رہا تھا، تو اس نے چند درہم امام کے نام پر دیے، اور یہ کپڑا جو ہاتھ سے کاتا تھا وہ دیا۔ تو یہ امام کا وکیل کہتا ہے کہ یہ تم کیا امام کے لیے بھیج رہی ہو؟ اتنے سارے لوگوں کے دیے ہوئے پیسے، بڑے بڑے کپڑوں کے تھان، یہ تمہارا کیا لے کے جاؤں گا؟ کیا اس کے ایسے؟ عجیب جملہ کہا اس خاتون، کہتی جب خدا مجھے دیتے ہوئے اتنا سا نہیں شرماتا تو میں خدا کے نام پر اتنا دیتے ہوئے کیوں شرماؤں؟ وہ خدا ہو کے نہیں شرماتا تو میں کنیز ہو کے کیوں شرماؤں؟ جتنا اس نے دیا میں دے رہا۔ اور دوسری بات جو علامہ جوادی مرحوم اللہ مقامہ، اور میں خاص یہ جملہ پڑھتا ہوں ان کا نام لے کر تاکہ ایصال ثواب ہو جائے، عظیم شخصیت ہے، بعمل عالم۔ زبان میں اثر جب بھی ہوتا ہے جب عمل ساتھ ساتھ۔ اس سے خدا عاشور کے دن اپنی بارگاہ میں بلائے تو شام غریبہ کی مجلس سے پہلے دنیا سے رخصت ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تم خمس کا حساب کرتے ہو، مثال دیتے ہو، جب سوچتے ہو کہ 100 روپے بچے ہیں، اس میں خمس کتنا کا؟ 20 روپے۔ تب دو کانسیپٹ ہو سکتے ہیں۔ ایک کانسیپٹ جو آپ اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ 100 روپے میں سے 20 روپے نکال کے خمس کے نام پر دے دو۔ تم نے 100 میں سے 20 روپے دیے تو تم نے دیے، ایک کانسیپٹ تو یہ۔ آپ فرماتے ہیں اس کو پلٹ دو، تم نے 80 روپے لیے۔ بڑا آسان سا مسئلہ ہے، بڑا آسان سا مسئلہ ہے شملہ۔ کیا مطلب؟ کوئی اب سوچے نا، گلاس کی مثال جو ہمیشہ دی جاتی ہے کہ گلاس میں اگر پانی، آدھے گلاس کا پانی ہو تو دو طرح کی باتیں ہو سکتی، آدھا گلاس خالی ہے اور آدھا گلاس بھرا ہوا۔ سلوات پڑھے محمد دونوں مثالیں۔ بات طویل نہ ہو جائے، کہیں واپس آئیے۔ 3 جملے امام نے ارشاد فرمائے۔ پہلا جملہ کہ جو تمہارے پاس سب اللہ کا دیا ہو، تمہاری ملکیت نہیں ہے، تم غلام ہو، اور غلام کی اپنی پراپرٹی ہوتی نہیں ہے۔ دوسری بات امام نے ارشاد فرمائی کہ اپنی تدبیر کو، اپنے معاملات کی تدبیر کو اپنے ہاتھ میں نہ رکھو، اللہ پہ چھوڑ دو، تو پھر مصائب پر صبر کرنا آسان ہو جائے۔ تم کبھی سوچتے ہو جی میں نے یہ کیا تھا، یہ ہو گیا، اگر یہ نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا، ایسے ہی جب اللہ پہ معاملہ چھوڑ دو گے، اُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنے معاملات کو سپرد کرتا ہوں اللہ کے۔ اور جب تمہیں یقین ہو جائے کہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں تھا تو اللہ نے جو پسند کیا وہی تو ہوا، اور جب یہ یقین آ جائے گا تو مشکلات نہ رہیں گی،
جس رب نے رحمتیں دی اسی رب نے تکبیر بھی تو دی ہے میرے معاملہ۔ پھر امام ارشاد فرماتے ہیں تیسری اور آخری بات کہ جو خدا نے تم پر واجب کیا اسے انجام دیتے رہو، جو منع کیا اسے چھوڑ دو۔ اگر اس میں لگ جاؤ گے تو کسی اور جھگڑے میں پڑنے کا ٹائم نہیں ملے گا۔ لوگوں سے بچو گے، ابلیس سے بچو گے، دنیا سے بچو گے، تو 3 کام کر کے 3 سے بچو گے۔ لوگوں سے، ابلیس سے اور دنیا سے۔ یہ حقیقت عبودیت ہے۔ پھر امام نے آیت تلاوت فرمائی اور اسی آیت کو میں نے سرنامے کلام میں پڑھا تھا، اس کا ترجمہ ابھی تک نہیں کیا۔ یہ سورہ القصص کی آیت نمبر 83 ہے۔ تلک الدار الآخرہ، وہ آخرت کا گھر، نجعلھا، خدا کہتا ہے ہم قرار دیں گے، للذین، ان لوگوں کے لیے، لا یریدون علوا فی الارض، جو زمین پر اپنے آپ کو بلند نہ سمجھتے ہو، ولا فسادا، اور نہ زمین پر فساد کا ارادہ کرتے ہو، والعاقبۃ للمتقین، اور انجام اور آخرت و عاقبت تو صاحبان تقویٰ کے لیے۔ میں اس کی شرح میں نہیں جا رہا، اس کی تفصیل الگ سے ہے۔ اس آیت کو مولائے کائنات بازاروں میں پڑھتے تھے اپنے زمانۂ حکومت۔ اس ایک آیت میں دونوں کے لیے پیغام ہے، حکمرانوں کے لیے بھی اور عوام کے لیے۔ حکمرانوں کے لیے یہ کہ اپنے آپ کو زمین پر بلند نہ سمجھیں، اور عوام کے لیے یہ کہ فساد برپا نہ کریں۔ جب امام نے یہ آیت تلاوت پھر ارشاد فرمایا کہ اے ابا عبداللہ، لیس العلم بالتعلم، عجیب جملہ ہے مولا کا، علم سیکھنے سکھانے سے نہیں آتا، علم سیکھنے سے نہیں آتا۔ میں ترجمہ کر رہا ہوں اور خاص اسی ایک روایت کے پس منظر میں، یہ کلیہ نہیں ہے کوئی، کہ سامنے والے کا ذہن، سامنے والے کا مزاج اور امام کی عطا کا انداز یاد رکھیے۔ فرماتے ہیں علم سیکھنے سے نہیں آتا۔ مسئلہ کیا تھا؟ اگر امام اس کو سکھانے کے لیے بٹھا لیتے روز آتا، اور حالات کیسے ہیں، اتنا بوڑھا انسان ہے، کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا، تو امام نے روز روز کی ٹیوشن سے بچا لیا۔ ارے آج کل تو آپ جانتے ہیں نا کہ روز روز اسکول سے بچاتے ہوئے اب آن لائن کلاسز بات پڑھے محمد والے میں نے اس لیے اتنا کھول دیا کہ کہیں ذہن میں یہ بات نہ آئی، یہ مولا کیسے فرما گیا؟ علم سیکھنے سکھانے سے نہیں آتا، حالات و واقعات کے لحاظ سے آپ کا فرمایا۔ ارشاد فرمایا العلم نور، علم تو نور ہے، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے اتار دیتا ہے۔ خدا جس کے دل میں چاہتا ہے اتار دیتا ہے۔ امام نے متوجہ کیا کہ دیکھو مدرسوں میں آنا اور جانا دلیل علم نہیں ہے، بلکہ دل کا انتخاب خدا کر لے تو یہی دلیل علم ہے۔ اب ارشاد فرمایا مولا کہ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں 9 باتوں کی۔ 3 باتیں ریاضت نفس کے بارے میں، 3 باتیں حلم کے بارے میں، اور 3 باتیں علم کے بارے میں۔ گیا تھا کیا لینے؟ علم۔
امام نے اسے علم سے پہلے ریاضت نفس، بہت غور کیجیے گا کہ 3 باتیں میں بہت آسان الفاظ میں اور کم سے کم وقت میں سمیٹ دوں۔ پہلی بات، کھانے کے 3 مسئلے بیان کیے مولانا نے۔ نفس کی ریاضت کا تعلق پیٹ سے ہے۔ فرمایا اگر کسی کھانے کے بارے میں خواہش نہ ہو اسے مت کھاؤ۔ بہت غور کیجیے گا، امام فرما رہے ہیں اگر خواہش کے بغیر کھاؤ گے تو یہ کھانا حماقت پیدا کرے گا۔ جسے امام کی بات پہ یقین نہ ہو تو امام کو ماننا چھوڑ دے، اپنی منطق امام کے علم کے مقابلے پر قائم نہ کرے کہ جی اس سے کیا فرق پڑتا ہے، چلو آپ کے خیال میں، آپ کے مروت میں کھا لیتا ہوں۔ امام فرما گئے کہ جس کھانے کی خواہش نہ ہو اسے مت کھانا۔ یہ کیا کرے گا؟ یہ تمہاری حماقت میں اضافہ کرے گا۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ بے وقت کھانا، بے موسم کھانا ہمارے درمیان کیا قیامت برپا کر رہا، کیا مارکیٹنگ ہے۔ ہلکی بھوک، یہ کھا لو، گھر کے کھانے پسند نہیں تو فاسٹ فوڈ کھا لو، یہ سب کیا ہے؟ مارکیٹنگ۔ امام فرماتے حماقت میں اضافہ کرے گا۔ پھر فرماتے جب تک بھوک نہ لگے، پہلی بات تو کہ جس کھانے کی خواہش نہ ہو وہ مت کھاؤ۔ دوسری بات، جب تک بھوک نہ لگے تب تک مت کھاؤ۔ تیسری بات، اور جب بھوک لگے اور خواہش ہو تو کھاؤ حلال اور بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ۔ میں ممبر سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ میں نے تھوڑا سا اس پر غور کیا تو جتنے قسم کے کھانے آپ کھائیے، اگر ہر مرتبہ بسم اللہ نہ پڑھ سکیں تو بعد میں کھانا کھانے کے بعد میں جتنے کھانے کھائے ہوں ہر کھانے کی نیت سے بسم اللہ پڑھ لیجیے۔ روٹی کی الگ، سلاد کی الگ، رائتے کی الگ۔ آپ کو خبر ہے کہ اصل بیماری رائتے میں تھی، سلاد میں تھی؟ آپ کو خبر نہیں نا؟ جتنے کھانے استعمال کریں، اور میں خود اپنی بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ صرف بسم اللہ نہیں پڑھتا بلکہ بحق امیر المومنین بھی کہتا ہوں۔ سلوات پڑھیں گے۔ تو بہت سارے پیٹ کے مسائل آسان ہو جاتے ہیں۔ قبلہ امام کے الفاظ ہے کہ جب خواہش ہو، جس کھانے کی خواہش اور جب بھوک لگے تب کھاؤ، اور کھاؤ تو حلال کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ۔ پھر آپ نے اپنے جد کی حدیث اس میں کوٹ کی، فرماتے ہیں اللہ کے حبیب ہمارے جد کہ کوئی ایسا برتن جسے بھرا جائے پیٹ سے بدتر نہیں ہے بھرے جانے والے برتنوں میں سے۔ آپ فرماتے ہیں یاد رکھو، اپنے پیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم رکھو، ایک حصہ خوراک کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، ایک حصہ ہوا کے لیے۔ جتنے گیسٹرو کے مسائل ہیں وہ سب سولو ہو جائیں گے اگر امام کے اس فرمان پہ عمل کر لیا جائے۔ ہم تو جب تک ہی کھاتے رہتے ہیں جب تک کہ 3 حصے پورن ہو جائیں۔ علم کا تعلق ریاضت نفس سے کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر امام نے ارشاد فرمایا، 3 باتیں مکمل ہو گئیں۔
حلم کی باتیں بیان، 3 باتیں حلم۔ پہلی بات حلم، اگر کوئی تم سے کہے، ہوتا ہے نا آپس میں کبھی تو میں ہو جاتی کہ ایک کہو گے 10 سنو گے، امام کے الفاظ، تو پلٹ کے کہو کہ تم 10 کہو گے مجھ سے ایک بھی نہیں سنو گے، قسم بخدا ایسا ذلیل ہوگا سامنے والا۔ اگر وہ تم سے کہے کہ ایک کہو گے 10 سنو گے، آپ جواب میں کہیے 10 کہو گے میں ایک بھی نہیں کہوں گا، تو لڑے گا کس سے جب سامنے والا لڑنے پہ تیار ہے؟ تو ناکام کون ہوا؟ سامنے والا۔ پھر امام فرماتے اگر کوئی تمہیں گالی دے، یعنی کوئی برا جملہ کہے، تو اس سے کہو کہ اگر یہ بات میرے اندر پائی جاتی ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ دور کر دے، مجھے معاف کر دے، اور اگر نہیں پائی جاتی تو میں اللہ سے کہتا ہوں اللہ تمہیں معاف کر دے۔ گالی سن کر غصہ کرنا یہ نہیں کہا امام۔ غصہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ غصہ بتائے گا کچھ تو بات ہے جو کہہ رہا ہے آپ کو بری لگ رہی ہے۔ سب سے بہترین جواب تو امام نے ہوتا ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں پھر اگر کوئی تم سے اس طرح کی باتیں کرے جو ناپسندیدہ ہوں تو یاد رکھو اس کے جواب میں خاموشی اختیار کرو اور اللہ سے دعا کرو اس کے حق میں۔ حلم، 3 باتیں علم۔ ارشاد فرمایا مولا نے، دیکھو اگر کوئی بات نہیں جانتے تو علماء سے پوچھو، مگر علماء کا امتحان لینے کے لیے نہیں، سیکھنے کے لیے۔ اور اگر کوئی بات نہیں جانتے تو اس معاملے میں احتیاط پہ عمل کرو، بغیر علم کے اپنی رائے قائم مت کرو۔ تیسری اور آخری بات تاکہ میں اپنا وعدہ پورا کر سکوں، ارشاد فرماتے ہیں مولا، اور بغیر علم کے فتویٰ دینے سے ایسے بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کر بھیڑ بکریاں بھاگتی۔ اور یہ تو آپ خوب سمجھتے ہیں، آج کل فیس بک کے میدان میں، آج کل واٹس ایپ اور دیگر تمام تر ایپلیکیشنز کے استعمال میں سوشل میڈیا پر ایسی بحث جاری ہے، ایسے فتوے دیے جا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اور سب سے زیادہ فتوے دین کے بارے میں، جس دین کو جعفر صادق نے پہنچایا، اس کے بارے میں فتوے بغیر علم کے، بغیر علم فتویٰ دینے سے ایسے بھاگو۔ کبھی آپ چلے جائیں قبرستان میں تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کتنے مفتیان دین بغیر علم کے مل جاتے۔ یوں نہیں یوں کرو، اچھا یہ بیٹا یہ ہاتھ کیوں لگائے گا یہاں پر؟ 3 دفعہ نہیں 4 دفعہ میت کو رکھنا ہے مسجد، یہ سب کیا ہے؟ یہ مفتیان دین بغیر علم۔ اور چھٹے امام فرماتے ہیں خبردار، علم کے بغیر فتویٰ دینے سے دور بھاگو۔ امام کا فرمان مکمل ہوا۔ آخری 2 باتیں آپ کی خدمت میں یاد رکھیے، ہر وہ بات جو آپ جانتے ہیں لازم نہیں کہ کہیں بھی جائے۔ میں پڑھتا تو بہت کچھ کتاب کے اندر، لیکن ساری کتاب کی پڑھی ہوئی باتیں ممبر سے بیان نہیں ہوتی، بہت غور کیجیے گا۔ یہ بات کہیں پہنچا رہا ہوں، صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔
ساری کتاب کی پڑھی ہوئی باتیں منبر سے پڑھی نہیں جاتی، اور اگر جانتے بھی ہو تو خاموش رہو جب تک کہ تم سے پوچھا نہ جائے۔ بس ساجدان محترم، بڑا افسوس رہتا ہے جب کوئی اہل بیت کا ماننے والا بغیر علم کے بحث کر رہا، ہمارا میدان ہی نہیں ہے، تم کیوں بحث کر رہے؟ جن کا میدان ہے وہ بحث کریں گے۔ فرش اعضائے ساجد پر بیٹھ کر بس بات تمام کر رہا ہوں۔ میرا مولا 65 برس کے سن میں شہید کیے گئے، اور 65 برس کے سن میں مولا کی شہادت طبعی موت واقع نہیں ہوئی، بلکہ منصور دوانقی نے انگوروں میں زہر پیوستہ کرائی۔ ہائے رونے والوں، کتنا اور وقت رہتا مولا کے پاس، ایک طبعی عمر مکمل ہو جائے، لیکن ظالموں نے آل محمد کو جینے نہ دیا۔ یہ انگوروں کا مسئلہ تو بعد میں آیا ہے، اس سے پہلے تو قیامت یہ کہ گھر جلایا گیا۔ مرثیے میں بھی یہ جملہ کہا گیا کہ تیسری بار فاطمہ کا گھر جلا۔ پہلی بار وہ مدینے میں سیدہ کا در جلا، اور صرف در نہیں جلا بلکہ محسن شہید ہو گیا۔ صرف محسن شہید نہیں ہوا، فاطمہ کا پہلو شکستہ ہو گیا۔ اجرکم اللہ۔ دوسری قیامت تھی کربلا میں کہ جہاں خیمے جلائے گئے، اور ایسے جلائے گئے کہ چنگاری اڑ کر سکینہ کے دامن پہ جا گئی۔ بچی روتی ہوئی مقتل میں، چہرے پر تماچوں کے نشان تھے، کانوں سے لہو بہتا تھا۔ اتنی غربت تھی کہ جو یزید کا مورث اس کو رحم آ گیا۔ جب وہ آگے بڑھنے لگا تو بچی نے دیکھ کر کہا، شیخ میرے قریب مت آنا، میں اولاد فاطمہ زہرا۔ حمید کہتا میں تیرے دامن کی آگ بجھانا چاہتا تھا۔ بچی کا احسان کرنا چاہتے ہو ہم پر، ایک احسان کر دو، نجف کا راستہ بتا۔ کہا بچی نجف جا کے تو کیا کرے گی؟ کہ تجھے نہیں معلوم میرا دادا رہتا ہے، فریاد کروں گی دادا بھرا گھر اجڑ گیا۔ تو ایک خیمے جلنے کا واقعہ ہوتا، اور میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور کہنا چاہوں گا، در جلے، خیمے جلے، خدا نہ کرے کسی کے سر کا امامہ جلے۔ ہائے سید سجاد، رونے والوں، جب شام کے بازار میں سیدوں کا قافلہ اسیر بنا کے لایا گیا تو کھولتا ہوا پانی قیدیوں پہ اوپر سے ڈالا گیا۔ ہائے سخت گرمی کا مہینہ، کھولتا ہوا گرم پانی، ارے بچوں پہ پھینکا گیا، بیویوں پہ پھینکا گیا۔ اور جب قافلہ اور آگے بڑھا تو جلتی ہوئی آگ کے کوئلے اس طرح پھینکے گئے۔ امام فرماتے میرے امامے کے اوپر آ کر کوئلہ گر پڑا، امامے کا کپڑا جلا، سر مقدس کے بال جلے۔ ارے کیسے ہٹاتا میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں طوق خاردار۔ اجرکم اللہ، رونے والوں، آئے غربت ہے معذور، مدینے
میں جعفر صادق کا گھر جلایا گیا. میرے مولا گھر میں موجود تھے مگر محفوظ رہے. ظالم کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ جلایا اور نہ جل سکے. ملعون نے انگور میں زہر بھجوایا. میرے مولا کو مجبور کیا گیا. ارے ایک یا دو دانے نوش فرمائے تھے کہ جس میں مقدس پہ زہر نے اثر کیا. مولا رخصت ہوئے. بیویوں میں ماتم برپا ہوا. ارے جس جانے والی کی بیٹیاں ہوں اس کے جنازے میں رونق ہو جاتی ہے. بیٹیوں نے باپ کا ماتم کیا. میں پرسا دوں گا اے علیہ، اے فاطمہ، اے ختیجہ، اے مولا کی شہزادیوں، ارے باپ کا جنازہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ہائے کربلا، بیٹیوں نے باپ کا کٹا ہوا سر نیزے سے نہ پر دیکھا جس میں حسین کو گھوڑوں سے مہمان. پروردگار واسطہ امام صادق علیہ السلام کا، اس کا واسطہ جس کا جنازہ مدینے میں شور اور زور کے ساتھ اٹھایا گیا، اس کا واسطہ جس کی قبر کو جنت البقیع میں قرار دیا گیا، اس کا واسطہ جس کی قبر پر لگے ہوئے سائبان کو توڑ دیا گیا، اس کا واسطہ. ارے اس کی ماتم کے لیے آئے ہو، فرش پہ بیٹھے ہو، سائے میں بیٹھے ہو. امام صادق کی قبر مقدس دھوپ میں رات میں اندھیرا رہتا ہے، کوئی جائے تو روک دیا جاتا ہے. اے خدایا اب نظام ظلم کو تباہ و برباد کر دے. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا میرے مالک کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے. ہم سب کو سیرت ایمان پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. جنت البقیع میں روضہ معصومین کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما. خدا کرے مجلس جنت البقیع میں ہو، امامیہ سے قافلہ چلے، امام تک پہنچے. اے خدا واسطہ آل محمد کا اب یہ اگلا سال جو آئے تو پھر امام خود اپنے جد کا مرثیہ سنائے، ہم ماتم گزاروں میں شامل ہو. یا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين.